اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہزاروں صلوات کے نذرانے محمد علیہ محمد اور امام زمانہ علیہ السلام پر جو ہمارے وقت کا امام ہیں۔ میں ذاکرہ سیدہ شبیہ زہرا زیدی آپ سے مخاطب ہوں۔ عاشقان اہل بیت ہجر اسود جو کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے، ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور تاریخ اسلام میں اس کے واقعات بھی موجود ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام اور ہجر اسود کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ 337 ہجری میں یعنی کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کے آغاز کے بعد 8 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ 337 ہجری میں شہر مکہ میں سیلاب آیا اور خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں، جس کی وجہ سے ہجر اسود اپنے مقام سے گر گیا۔ ہر طرف اعلان کر دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا اور ہجر اسود کو اپنے مقام پر نصب کیا جائے گا۔ جب یہ بات ہر طرف پھیل گئی تو شہر قم میں ایک عالم دین جن کا نام جعفر ابن محمد تھا، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہجر اسود کو اپنے مقام پر صرف اور صرف ایک معصوم ہی نصب کر سکتا ہے۔ یہ ہجر اسود معصوم کے دست مبارک کے علاوہ کسی کے ہاتھ سے نہیں لگ سکتا۔ جیسے ان کے ذہن میں یہ بات آئی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں مکے پہنچوں گا اور جس بھی شخص نے ہجر اسود کو اپنے مقام پر لگا دیا وہی میرا وقت کا امام ہوگا اور میں ان کا دامن تھام لوں گا۔ یہ ارادہ کرتے ہی جعفر ابن محمد قم سے چلے اور بغداد پہنچے۔ ابھی بغداد پہنچے ہی تھے کہ بہت سخت علیل ہو گئے اور ایک مرض میں مبتلا ہو گئے۔ مرض اتنا شدید ہو گیا کہ ان کو اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ وہاں پر خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر ہو چکی تھیں اور اب ہجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ ہجر اسود کو ایک معصوم کے علاوہ کوئی نصب نہیں کر سکتا، اس کی تاریخ اسلام گواہ ہے، کیونکہ رسول خدا کے زمانے میں بھی شہر مکہ میں سیلاب آیا تھا اور خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئی تھیں۔ جب عربوں نے بہت کوشش کی کہ ہجر اسود کو اپنے مقام پر دوبارہ لگا دیا جائے تو کسی کے بھی ہاتھ سے ہجر اسود اپنے مقام پر نصب نہیں ہوا۔ تب پیغمبر اکرم کو بلایا گیا اور رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے ہجر اسود کو نصب کیا۔ اسی طرح سے واقع کربلا کے بعد جب یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو ہجر اسود دوبارہ اپنے مقام سے گر پڑا تھا، اور پھر جب بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ ہجر اسود کو اپنے مقام پر دوبارہ نصب کیا جائے تو کسی کے بھی ہاتھ سے ہجر اسود نہیں نصب ہوا۔ تو پھر ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو بلا کر لاؤ، وہ معصوم ہیں، انہی کے دست مبارک سے یہ نصب ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن یہ زمانہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کا زمانہ تھا، اور چونکہ امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیبت میں موجود ہے اسی لیے ہجر اسود اپنے مقام پر نصب ہو تو کس طرح سے ہو۔ عاشقان اہل بیت جعفر ابن محمد کے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے سوچا کہ ہجر اسود کے نصب کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے اور میں اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اس نے ایک شخص کو بلایا جس کا نام ابن حشام تھا، اس کو ایک خط دیا اور کہا کہ تم مکے پہنچو اور جو بھی شخص ہجر اسود کے نصب کرے اس کے ہاتھ میں یہ خط دے دینا۔ اس خط میں لکھا تھا، اے فرزند رسول، میرا آپ پر سلام ہو، میں آپ کی زیارت کے لیے آ رہا تھا کہ بہت سخت بیمار ہو گیا ہوں۔ میرے آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میں اس مرض سے مر جاؤں گا، یعنی کہ میں اس مرض سے بچ سکوں گا یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر میں بچ گیا تو کتنے سال زندہ رہوں گا۔ ابن حشام وہ خط لے کر مکے پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ اراکین سلطنت باوضو ہو کر ہجر اسود کو اپنے مقام پر نصب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، مگر ان کی کوششیں بے سود جا رہی ہیں۔ ایک جمع غفیر خانہ کعبہ کے ارد گرد موجود ہے ہجر اسود کو اپنے مقام پر نصب ہونے کے لیے دیکھنے کے لیے۔ اتنے میں ابن حشام نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت نوجوان مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، اپنے داہنے ہاتھ سے ہجر اسود کو اٹھایا اور نصب کر دیا۔ نصب کرتے ہی وہ شخص فوراً واپس پلٹا اور جانے لگا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ وہ شخص آہستہ چل رہا تھا لیکن میں دوڑتا ہوا بھی اس تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ جب میں اس تک نہ پہنچ سکا تو میں نے آواز دی اور کہا، آنے والے اپنا خط تو لیتا جا۔
یہ سنتے ہی اس شخص نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا، ابن حشام، جعفر ابن محمد کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اس مرض سے تمہاری موت نہیں لکھی اور تم ابھی مزید 30 سال زندہ رہو گے۔ ابن حشام جس دن یہ پیغام لے کر جعفر ابن محمد کے پاس پہنچا، اسی دن جعفر ابن محمد شفا یاب ہو گئے اور اس دن سے لے کر ٹھیک 30 سال تک یعنی 367 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور وہ 30 سال زندہ رہے، اور یہ واقعہ خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ عاشقان اہل بیت، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیبت میں ہونے کے باوجود حاضر و ناظر ہیں، کہیں وہ مقامات مقدسہ کی زیارات پر ہوتے ہیں تو کہیں وہ اپنے چاہنے والوں کی اور تمام لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور کہیں وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے دلوں کے حالوں سے واقف ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو حاضر و ناظر سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے مولا غائب ہیں۔ ہمارے مولا حاضر اور ناظر ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے دل میں امام ہونے چاہیے، آپ کی زبان پر نہیں۔ آپ اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ قرار دیجیے اور لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے۔ امام زمانہ کے لیے خوبصورت سے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ مجھے اور میرے اہل خانہ کو اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔